غزوہ ہند اور نعمت اللہ شاہ کی پیشگوئیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین گرامی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ دوستو، اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل پر حملہ اور اسرائیل کا پلٹ کر وار کیا جانا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، اس لیے اسرائیل نے اپنا بدلہ لینے کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے؟ غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف افکار پائے جاتے ہیں۔ بعض مفکرین کے نزدیک یہ غزوہ ماضی میں ہو چکا ہے اور بعض اس کو قیامت کے نزدیک بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ہند کی پیشگوئی کے حوالے سے صحیح روایات کیا ہیں اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے اصل حقائق کیا ہیں، یہ کب واقع ہوگا، مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ احادیث میں غزوہ ہند کے مجاہدین اور شہداء کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے اور مفکرین کے نزدیک موجودہ حالات کے پیش نظر غزوہ ہند میں شمولیت کس کے نصیب میں آئے گی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ کی غزوہ ہند کے متعلق پیشگوئیوں کے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیے بغیر آخر تک لازماً دیکھنا ہے تاکہ غزوہ ہند سے متعلق آپ کے تمام خدشات دور ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ پیشگوئی کا مقصد انسانی رویوں کی اصلاح ہوتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اصل حقائق کا تعین کیا جائے۔ پیشگوئیاں عموماً یا تو ایسے حالات یا علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، یا ایسے حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ معرض وجود میں آئی ہیں یا آئیں گی۔ ان کی فضیلت اور مذمت بھی اس خاص موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ غزوہ ہند، جس کی اتنی بڑی فضیلت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ اس میں شرکت کی خواہش کرتے رہے، وہ ایک لازماً متعین غزوہ ہے۔ اس کے لیے احادیث میں وارد الفاظ بعث، جیش، اصحابہ وغیرہ واضح دلیل ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے عہد نبوت سے لے کر تا قیامت برصغیر یعنی ہندوستان میں پیش آنے والی مسلمانوں اور کافروں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفکرین نے کیا ہے۔ بالخصوص برصغیر کے اندر کی مسلمانوں اور کافروں کی باہمی لڑائیاں تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک لشکر بیرون ہند سے برصغیر موجودہ پاک و ہند پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنیاد پر قیاس کیا ہے کہ یہ برصغیر ہند پر مسلمانوں کا وہ پہلا تاریخی حملہ تھا جب سندھی بھی پاکستان کی بجائے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اسی لیے بعض مفکرین کے خیال میں یہ غزوہ بنو امیہ یعنی ولید بن عبد الملک، جن کا دارالخلافہ شام یعنی بیت المقدس تھا، اس کے زمانے میں محمد بن قاسم کا وہ حملہ ہے جو ہند کے باسیوں پر اس وقت ہوا جب وہ کافر تھے۔ یہ حملہ برصغیر میں وسیع طور پر اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بھی ہوا، لیکن بہت سے ماتحت حکام مسلمانوں کے قیدی بھی بنے۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے وقت دجال سے لڑی جانے والی اس جنگ سے بہت قبل پیش آنے والی لڑائی ہے، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ ہند نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا پیشگوئیوں میں بیان کردہ لڑائی حتمی طور پر ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ محققین نے جمع کردہ احادیث سے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کا رخ برصغیر کی اندرونی چپقلش کی طرف جا رہا ہے، یعنی برصغیر کے دونوں حصے پاکستان اور ہندوستان کے مابین مسئلہ کشمیر پر کوئی جنگ مراد لی جا رہی ہے۔ قضیہ کشمیر اس وقت پاک و ہند کی کشمکش میں اہم عنصر ہونے کے باوجود اسے مجوزہ غزوہ ہند قرار دینا تحکم دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، محققین کے ان اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت کے بعد تا قیامت پیش آنے والی برصغیر کی تمام لڑائیوں کو غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں ہے، بلکہ وہ متعدد
متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی لڑائی بر صغیر پر کسی قوم کے پے در پے حملوں کا ایک تسلسل ہی ہوتی، پھر بھی شاید ایک غزوہ قرار دینے کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں۔ ناظرین، اس طرح کے کئی اندازے آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتی ہیں اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی مکمل حقیقت کیا ہے آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کے غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور جو خدشات ہیں سب کو دور کریں گے۔ ناظرین، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصلاحات کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوہ کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ دوستو، عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی بلحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ معرکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شرکت فرما رہے تھے۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصلاح میں وہ جہادی مہمات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہے، اور کتب احادیث اور سیرت میں ان غزوات اور سریہ نبویہ کی تفصیلی حالات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ دوستو، چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کے پیش نظر اس کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر عالم النبلا میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرما دیا کہ یہ نشست خالی نہیں ہے بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تمنا کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ غزوہ ہند و سندھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم
علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں غزوہ ہند کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ کی غزوہ ہند کے متعلق پیش گوئیوں کا۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتا ہے، جہاں ان سے خارق عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ ہاتف غیبی، القا اور الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی با کمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیش گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہیں ہو سکے، لہذا پیشگوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 800 سے 1000 سال بعد آنے والے بر عظیم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ایک ابتدائی شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں، اور یوں خاندان مغلیہ کے 300 سالہ دور حکومت کی ترتیب وار پیشن گوئی کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے قریباً تمام حکمرانوں کو اور ان کی مدت حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام حجابات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات و حوادث کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہیں، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ بعض کی ردیف پیدا شود یعنی پیدا ہوگا، اور بعض اشعار میں قافیہ زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل کچھ
کچھ یوں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا شدد یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشگوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 عیسوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر جو امیر تیمور کی 5ویں پشت میں سے تھے، انہوں نے 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ جبکہ سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کہ اس کی بادشاہی میں فتنہ پیدا ہوگا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ ولی بابر کے اقتدار میں آنے سے 300 سال قبل اپنے ایک شعر میں تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا ولی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سقا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد جب شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر 1530 عیسوی تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی طرح سے آپ کو کچھ مزید پیشگوئیاں بتاتے چلیں۔ ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ چنانچہ جلال الدین محمد اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ جب وہ دارالبقا کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان تخت نشین ہوگا، وہ قرن سے زیادہ اور 40 سال سے کم بادشاہی کرے گا، جبکہ اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے سامنے ہی اس وقت تخت پر جلوہ افروز ہو جائے گا۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ کوما نور دین محمد جہانگیر نے 1605 عیسوی سے 1627 عیسوی تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کا مقبرہ شاہدرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ نور جہان کا مزار ہے۔ یہاں یہ بات کسی قدر قابل توجہ ہے کہ قصیدہ ھذا من جہا یعنی پیدا شدہ کی ردیف کے دستیاب اشعار میں امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر خاندان مغلیہ کے آخر تک تمام حکمرانوں کے ناموں کا ترتیب وار ذکر موجود ہے۔ وہاں صرف محی الدین محمد اورنگزیب کا نام کسی بھی شعر میں نہیں ہے۔ اگر اس کے نام کے بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہ جہان کے بعد اشعار میں موجود ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اورنگزیب، جس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایات سے انحراف کیا تھا، اور اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے چند روز بعد بعض سالکوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ گرو نانک 1441 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1538 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جنگجو راجے مہر
مہراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے ان کے ملک میں انگریز تاجرانہ انداز میں داخل ہوں گے۔ ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کی شاطرانہ چال تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی محض اس پیشن گوئی کی وجہ سے عائد کر دی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکومت کریں گے۔ جنگ عظیم اول اور دوئم کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگ جیم یعنی جرمن کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ جنگ عظیم اول 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک جاری رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوئم جرمنوں سے عیسائیوں کی طرف لڑی گئی۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح پا لیں گے لیکن جنگ کی تباہ کاریوں سے ان کے نظام حکومت میں بہت زیادہ کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے بارے میں آگے پیش گوئی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا پیدا کر جائیں گے۔ ناظرین، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس پیشن گوئی میں مسئلہ کشمیر کا ذکر ہے۔ قیام پاکستان کا ذکر ان پیشن گوئیوں کے قصیدے میں کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے: جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، شورش و فتنہ انسانی سوچ سے بعید ہوگا، مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ اس رنج اور معیشت کے بعد ان کی بختاوری ظاہر ہوگی۔ قیام پاکستان کے بعد حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 عیسوی کی جنگ کی پیش گوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی خون ریزی کر کے اور قربانی دے کر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس شعر میں ایام ہفت یعنی 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال قبل 6 ستمبر 1965 عیسوی کی پاک بھارت کی 17 روزہ جنگ نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ کی بات کر کے اپنی پیشگوئی کا لوہا منوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ 1971 عیسوی کی جنگ کے بارے میں پیشگوئی کرتے ہیں کہ مشرق یعنی مشرقی پاکستان ہیلا کاروں کے فریب سے تباہ ہوگا جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریا وزاری کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس پیشگوئی کے پیش نظر اہل فہم و فراست پاکستان کے حکمرانوں اور مغربی پاکستان کے با اختیار بیوروکریسی کی تعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ وہ کینہ پرور بنیا جس کا نام گاف کے حرف سے شروع ہوگا، اس کے نام کے کل 6 حروف گاف، الف، نون، دال، ہے یہ ہوں گے، وہ اپنے مکر اور مکاری سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ ناظرین، اب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ان پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیشن گوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں یوں پیش گوئی فرماتے ہیں: محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے، چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاک کے شمالی علاقہ جات کے جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا ہے شدید فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے خوارج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے،
یہ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ ناظرین، یہ واضح نہیں کہ یہ محرم کا ماہ مقدس کس سن میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر برہنہ ثابت ہوگا۔ ان اشعار کی پیشن گوئیوں میں غالباً غزوہ ہند کا ذکر ہے، جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی کے مطابق ملک ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام ایرانی جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کر دیں گے۔ یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ محققین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازش ہو سکتا ہے کہ سکھوں کی بغاوت ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ہندوستان میں کوئی دہشت گردی کارروائی یا حادثہ یا کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے۔ اس حادثے یا اس سازش کے نتیجے میں ہند پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کرتے ہوئے مقابلے پر اتر آئیں گے۔ ناظرین، اس قسم کی پیشن گوئی سمسن کارٹونز میں بھی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کے کسی بہانے، سازش یا دہشت گردی کی بنیاد پر ہی شروع ہوگی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان پر کب اور کس وقت جلال و جمال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کب اور کیسے وہ حالت وجد میں آتے ہیں اور کب مکاشا اور مشاہدہ اور الہام یا القاء کے ذریعے ان پر غیب کے پردے کھلتے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مستقبل میں جھانکنے کا اعلیٰ اور عرفہ روحانی مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایسے بے شمار سوالات اور بہت زیادہ قرید سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو منع فرمایا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئیوں کے قصیدے میں پیدا شود یعنی پیدا ہوگا کی ردیف میں خصوصی طور پر برصغیر پاک و ہند میں رونما ہونے والے غیر معمولی حالات و واقعات سے پردہ اٹھایا ہے، مگر اب انہوں نے ویرانہ، زاہدانہ اور فاتحانہ وغیرہ قافیہ کے ذریعے زیادہ وسعت اور وضاحت کے ساتھ برصغیر پاک و ہند اور محلقہ علاقہ جات میں پیش آنے والے واقعات کو ایسے بے باکانہ طور پر بیان کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے کئی صدیوں قبل ہی آج کے حالات 100% صحت کے ساتھ بتا دیے تھے۔ آپ غور کریں کہ انہوں نے جگہوں اور قوموں کا نام لیتے ہوئے وہ نام بھی استعمال کر ڈالے جو ان کے زمانے میں مستعمل نہیں تھے، اور بسا اوقات تو درست نام لینے کی خاطر وہ حروف تہجی بھی استعمال کیے جو فارسی میں وجود نہیں رکھتے تھے اور آج کی اردو میں لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم قطعیت سے یہ ثابت کر چکنے کے بعد کہ شاہ صاحب کی پیشگوئیاں ماضی میں درست ثابت ہوتی رہی ہیں، مستقبل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اشعار ظاہری طور پر نریندر مودی کے عروج اور اس کے بعد ہند توا کے دائی انتہا پسند ہندو گروہوں کے مسلمانوں پر زندگی تنگ کرنے کے بارے میں دکھائی دیتے ہیں، جن کا ترجمہ ہے اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا۔ ایران یعنی فارس والے اور ترکی یعنی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں گے، یعنی ترکی کے عظیم اسلامی حکمران اپنی افواج قاہرہ پاکستان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ یہ کسی ترک سلطان کی جانب سے ہندوستان پر پہلا حملہ ہوگا۔ دوسری طرف وہ اصل ہیرو منظر عام پر آئیں گے جو مسلمانوں کی فتح کا باعث بنے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس کے دور میں ظلم و بدعت رواج پا
جائے گا تو غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ دوڑ سنبھالنے والا پیدا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ شیر علی شاہ کافروں کو قتل کرنے والا ہوگا اور دین محمدی کا پاسبان ہوگا۔ ناظرین، آپ جان چکے ہوں گے کہ جلد ہی شیر علی شاہ نامی ایک شخص مغرب میں پیدا ہوگا جو ہمارا نجات دہندہ بنے گا۔ مغرب سے مراد یورپ نہیں ہے بلکہ پاکستان کے مغرب کا ذکر ہے جو ظاہر ہے افغانستان یا ایران سے نمودار ہوگا۔ شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب ہر طرف رواں دواں ہوگا۔ چترال، ناگا پربت، باسین، گلگت، پس ملک ہائے تبت گرنار جنگ آنا، یعنی چترال، ناگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرقد کی طرح لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ برٹش دور کے شمال مغربی سرحدی صوبے کا نام لے کر شاہ صاحب نے اس خطے کے مجاہدین کی شجاعت کی تعریف کی ہے جس کا ترجمہ ہے اسی دوران ایک بڑی جنگ عظیم لڑی جائے گی۔ اس جنگ سے ایک عالم کا قتل بغیر شک و شبہ ظاہر ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ شاہ غربستان ہتھیاروں اور اسلحے کے زور پر فتح حاصل کرے گا جبکہ کافر قوم کو ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہوگی۔ اگلے شعر کا ترجمہ ہے فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ ضبط کیا ہوا تھا۔ اگلے شعر کا ترجمہ ہے کہ دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ ناظرین نوٹ کریں کہ شاہ صاحب نے شعر میں دریائے سندھ کے فارسی نام رود ہند کی بجائے رود اٹک کا لفظ استعمال کیا ہے جو ان کی روحانی صلاحیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے۔ حرف ٹے کے فارسی میں نہ ہونے کے باوجود اس فارسی شعر میں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئیاں موجودہ پاکستان کے اردو دان طبقے کے لیے کی گئی ہیں۔ ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بنجور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی مشرقی پنجاب کے علاوہ وہ یو پی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دے دی گئی ہے۔ اگلے شعر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خوبرو لڑکیاں اور حسین دلربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ اس شعر سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ممبئی بھی فتح ہو جائے گا اور اس کی فلم انڈسٹری جو اپنی ہر فرضی فلم میں پاکستان کو شکست دیتی ہے حقیقی جنگ میں پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا۔ ایک اور شعر کا ترجمہ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی۔ مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ خدا کے حکم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائیں گے۔ دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندوؤں کی علمداری سے پاک ہو جائے گا۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا۔ اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ ناظرین یہ پیشن گوئیاں سن کر آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم نہ صرف کشمیر بلکہ پورا ہندوستان بھی فتح کرنے والے ہیں۔ ان پیشن گوئیوں میں صرف دریائے اٹک کے خون پر بھرنے سے ہمیں تشویش ہے۔ کفار کا لشکر کیا کشمیر
کشمیر کی طرف سے یلغار کرتا ہوا اٹک تک پہنچے گا جہاں اسے فیصلہ کن شکست ہوگی، یا پھر یہ لاہور کی طرف سے حملہ آور ہوگا اور پورے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد دریائے اٹک تک پہنچے گا اور جہنم واصل ہوگا۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ شاہ صاحب کی پیشگوئیوں سے یہ بات بھی واضح ہے کہ نہ تو پاکستان اٹک تک کا وسیع رقبہ گنوانے کے باوجود ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا اور نہ ہی ہندوستان مکمل طور پر فتح ہونے کے باوجود اپنے ایٹمی اسلحے کو استعمال میں لائے گا۔ یا ممکن ہے کہ ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے مگر روحانی اثر کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جائے تاکہ مسلمان ایک مرتبہ پھر مکمل بر صغیر پر اپنا سبز جھنڈا لہرا سکیں۔ ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ راز جو میں بیان کر چکا ہوں اور وہ موتی جو میں پرو چکا ہوں یہ ایک غیبی سند ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی اسلام کی یقیناً مدد کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تو عجلت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے اقوال کی پیروی کر، تو اس وقت کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا، لوگ چور اور ڈاکوں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ یہ شعر بھی حال یعنی موجودہ دور سے متعلق معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات بات اشارہ و کنایہ میں کہی جاتی ہے، یہ شعر بھی زمانہ حال یعنی موجودہ دور کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں کچھ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں جو ماضی میں سچ ثابت ہو چکی ہے اور کچھ پورا ہونے کے انتظار میں ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا۔ اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں آخرکار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح حاصل ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا، ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا، اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطے کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کی تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری اختیار نہ کریں بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے اور مزید ان جالوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدا را، اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ اب آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔